خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوٹلی کی آواز۔ تو آج ہمارے گھر میں شادی تھی، تو ہمارے گھر بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ تو آج آپ کی جن سے میں ملاقات کروانے لگا ہوں، یہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں اور یہ عالم دین بھی ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کا انٹرویو لیں اور ان سے پوچھیں کہ کراچی میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں اور یہاں جو رسم و رواج ہیں ان میں فرق کیا ہے، اور دوسرا یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا کیا رسم و رواج ہونے چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ عائشہ میڈم موجود ہیں۔ تو میڈم عائشہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں کے رسم و رواج اور یہاں کے رسم و رواج میں ڈفرینٹ کیا دیکھا؟ شادی تو اصل خوشی کا نام ہے نا، تو وہاں بھی خوشی سے منائی جاتی ہے شادی، اور یہاں پر بھی۔ اور جہاں تک رسم و رواج کا تعلق ہے تو وہاں کے علاقوں، ہر علاقے کا اپنا الگ رسم و رواج ہوتا ہے، تو وہاں کے مختلف ہیں، یہاں مختلف ہیں۔ دونوں میں مزہ ہی آتا ہے، دونوں میں نے انجوائے کیا ہے، لیکن یہاں کے وہاں سے بالکل مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عائشہ جو میڈم ہیں وہ عالم دین بھی ہیں، تو ان سے تھوڑی اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیتیں ہوتی ہیں جس کو ہم گالیاں بولتے ہیں، کیا کراچی میں بھی گالیاں ہوتی ہیں؟ جی، جب لڑکی کو مایوں بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر میں ڈھولکی کی رسم ہوتی ہے، رشتہ دار لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، بڑی بوڑھیاں بھی بعض اوقات ساتھ بیٹھ کے پرانے زمانے کے گیت مائیں ٹپے گاتی ہیں، اور یہاں بس نام مختلف ہیں، وہاں ڈھولکی بولتے ہیں، یہاں گالیاں بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک الفاظ یوز کیا مایا، مائیں یہ کیا چیز ہے؟ مختصر سے اشعار ہوتے ہیں پرانے بوڑھے، یعنی پرانے زمانے کے جو آج کل ہم نے نہیں سنے ہوئے، لیکن بوڑھیاں جب بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے وہ ٹپے مائیاں یعنی اس کو بولتے ہیں۔ جی اچھا یہ بتائیں کہ یہاں تیل اور مہندی کی بھی رسم ہوتی ہے، کیا کراچی میں بھی ہوتی ہے؟ جی، وہاں بھی ہوتی ہے، نام مختلف ہے۔ وہاں کیا یعنی بولتے ہیں؟ جب شادی سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے لڑکی کے گھر میلاد ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن خوانی میلاد کے بعد شام کو اس کو مایوں بٹھایا جاتا ہے، دولہا والے سوٹ لے کر آتے ہیں یلو کلر کا، وہ پہنایا جاتا ہے، اور وہ سوٹ اب تو تھوڑا مختلف ہو گیا، لیکن پہلے جو ہوتا تھا کہ جتنے دن مایوں بیٹھے گی کم از کم 7 دن بیٹھتی ہیں، تو وہ 7 دن وہی ڈریس پہنے رہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر اپٹن ملنا اور ڈھولکی وغیرہ، اور وہ ایک سائیڈ میں جس طرح ہم اعتکاف میں پردہ ڈال دیتے ہیں نا، اس طرح زیادہ تر دلہن وہاں رہتی ہے، وہ پورے گھر میں گھومتی نہیں ہے۔ اچھا، وہ بہن بھائیوں کے سامنے بھی زیادہ نہیں آتی، ایک سائیڈ پہ رہتی ہے، اور بڑی بوڑھیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے روپ آتا ہے، اچھا۔ یعنی ہوتا ہوگا ایسا، تو لیکن یہ جو گیتیں ہوتی ہیں کتنے دن کی وہاں ہوتی ہیں؟ یہاں تو 1 ہفتے کی ہوتی ہیں، 2 ہفتے کی بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ تو مائیوں بیٹھنے کے بعد جتنے دن، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مائیوں کتنے دن بٹھانا ہے، 7 دن بٹھانا ہے، 7 دن لگاتار۔ یہ میوں جو الفاظ ہے نا، یہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ میوں ہوتا کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مائیوں میں سب کچھ پیلا پیلا آپ کو نظر آئے گا۔ مائیوں کی دلہن جب بناتے ہیں، اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں لڑکی کو، یعنی یلو کلر کو؟ یلو نہیں، مائیوں یلو کو نہیں بولتے، لیکن وہ رسم کا نام ہے۔ ٹھیک، تو لڑکی نے یلو سوٹ پہنا ہے، گجرے گیندے کے پھول پہنے جو ہوئے، چیز بھی وہ پہنے گی وہ یلو کلر کی ہوگی۔ اس دن وہ اپٹن ملیں گے آ کر، اور سارا پھر وہ مائیوں بٹھا جائیں گے۔ وہ 7 دن مائیوں بیٹھی، گھر سے نہیں نکلے گی، ٹھیک، اپنے گھر میں بھی زیادہ گھومے گی پھرے گی نہیں۔ بعد میں جب وہ مہندی کرنے آتے ہیں، وہ الگ رسم ہے، پھر لڑکے کی لڑکی کی مہندی ہوتی ہے۔ اور آج کل یہ ہے کہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ نکاح پہلے کر دیتے ہیں تو پھر مہندی کی رسم ایک ہی جگہ کر لیتے ہیں، دلہا دلہن کی ایک ہی مہندی ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہیں کہ ایک دن دلہا کی اور ایک دن دلہن کی، ٹھیک، پہلے ہوتا تھا، پہلے دلہن کی ہوئی پھر دلہا کی ہوئی، ٹھیک۔ تو اب ایک ہی جگہ دونوں کی رسم ہو جاتی ہے۔ وہاں بھی میرج ہال کا سسٹم ہوتا ہے یا یہاں کی طرح جی، گھر میں ہی وہاں کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ تو شوقیہ کرتے ہیں اور کچھ اس لیے کہ گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ٹھیک، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ شوقیہ آج کل اتنے ویل ڈیکوریٹڈ میرج ہال ہیں، سسٹم بہت اچھے ہیں وہاں پر، تو وہ پھر سارا ایونٹ پلانٹر ہوتے ہیں، وہ وہاں آ کر سارا کچھ اس ایونٹ کے حساب سے سجا دیتے ہیں نا، ٹھیک۔ تو وہاں پھر زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں لان وغیرہ میں کرنا چاہے تب بھی وہ بلاتے ہیں آرگنائزر والوں کو، وہ آ کے پورا آرگنائز کر دیتے ہیں ایونٹ کے حساب سے، تو وہ اس طرح ہوتا ہے وہاں پہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں ایک گڑولی بولتے ہیں اس کو، جو برتے ہیں اور بعد میں دولہا اسے نہاتا ہے، کیا یہ رسم وہاں بھی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ میں نے فرسٹ ٹائم یہاں آ کر دیکھی ہے، میں نے اچھا، وہاں سنا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کوئی ہوتی ہے۔
اور یہاں میں نے جو نئی چیز دیکھی ہے کہ دوستی ہوتی ہے، تو وہاں یہ ہمارے کراچی میں ایسا نہیں ہوتا کہ دولہا کا دوست اور دلہن کی دوست. یہ میں نے کشمیر میں دیکھا ہے کہ دوستی آتی ہے، یعنی اس کی سہیلی بھی نہیں ہوتی، اس کا دوست بھی نہیں ہوتا. یہ رسم بھی میں نے ادھر آ کر دیکھی. ٹھیک. تو ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ نے دیکھا، آپ نے ویسے بتایا بھی ہے کہ وہاں پر ایک ساتھ تیل مہندی ہوتی ہے. اس کے بعد ولیمہ جو ہوتا ہے وہ برات والے دن ہوتا ہے یا برات کے یعنی تیسرے دن ہوتا ہے؟ ایک دن تیل مہندی، دوسرے دن برات اور تیسرے دن ولیمہ. نہیں، بیسکلی یہ ہوتا ہے یہ کہ جو ولیمہ ہے نا، ولیمہ کی ریسیپشن جو ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، یہ اصل جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن برات ہو، رخصتی ہو لڑکی کی، اور اس کے اگلے دن جو دلہا والوں کی طرف سے دعوت ہے وہ ولیمہ کہلاتا ہے. تو یہاں جو اسی دن کرتے ہیں تو وہ بس ایک ہم دعوت کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ولیمہ جو سنت طریقہ ہے وہ نہیں کہہ سکتے. یا اگر اگلے دن نہ کریں، 4 دن گیپ سے، کچھ دن گیپ سے کریں، تب بھی وہ سنت ولیمہ نہیں ہوگا، وہ بس دعوت ہی کہلائے گی. یعنی جس دن برات ہوگی اس دن ولیمہ کرنا یہ دعوت ہوتی ہے، ولیمہ نہیں ہوتا. سنت ولیمہ نہیں ہے. سنت ولیمہ وہ ہے جو برات کے دوسرے دن کیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں زیادہ تر لوگ اپنے رشتہ داروں میں شادیاں کرتے ہیں یا باہر بھی کرتے ہیں؟ آج کل تو ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ فیملی میرج، تو آج کل تو جہاں مرضی کر رہے ہیں. اور اسلام میں بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ لازمی خاندان میں کریں. مناسب رشتہ ہے خاندان میں، بہتر طریقے سے آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو خاندان بہتر ہے، ورنہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں پوچھنا بھول گیا کہ یہاں پر نا تیل مہندی والے دن سبز چائے بنتی ہے جس کو ہم کشمیری چائے بھی بولتے ہیں، کیا وہاں بھی بنتی ہے ایسی؟ وہ موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر سردی ہیں تو پھر بنتی ہے، لیکن کشمیری سبز چائے بنتی ہے یا وہ عام روٹین والی؟ نہیں ہے کہ ہم وہی بنائیں، دوسری بھی بن سکتی ہیں، لیکن ٹھنڈ میں اگر ہے، سردیوں میں شادی ہے تو چائے تو لازمی ہوتی ہے. اور کراچی والے تو چائے ویسے بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ چائے کسی بھی ٹائم پی لیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہوتا. اچھا یہ بات ہوتا ہے کہ ویسے عام روٹین میں اگر آپ سے گیس کرواؤں وہاں پر کتنے اخراجات ایک شادی پر آ جاتے ہیں؟ وہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے نا کہ کس لیکن زیادہ تر اکثریت جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں جو مڈل کلاس ہوتے ہیں؟ مڈل کلاس وہاں سادگی پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ سادگی سے شادی کریں. وہ فضول رسموں میں بھی نہیں پڑتے، اور فضول یہ جہیز بھی وہاں مختصر دیا جاتا ہے. کامن جو ہے نا، میں سب کا نہیں کہہ رہی، لیکن کامن یہی ہوتا ہے، مختصر جہیز دیا جاتا ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بیڈ روم سیٹ ہو گیا، یعنی 4 تھنگس تو مسٹ ہے نا. کبرڈ ہو گئی، ڈریسنگ، اور یہ بیڈ ہو گیا، اور برتنوں والا ڈیوائڈر ہو گیا، یہ چیز مسٹ ہے. پھر بڑی بڑی پیٹیاں نہیں ہوتی. صحیح ہے. بستر بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کا موسم ایسا نہیں ہے کہ بہت بستر بنایا جائے. یہ پنجاب سائڈ میں ہے یا کشمیر میں کہ 8-8 10-10 سردیوں کے بستر، گرمیوں کے، یہ چیز وہاں نہیں ہوتی. یعنی مختصر ہوتا ہے. میرا جو خیال ہے، جو میں نے گیس کیا ہے، وہاں شادی تقریباً سادگی سے ہی ہوتی ہے. اور یہ جو دولہے کو کہتے ہیں کہ اتنے تولے زیور ہونا چاہیے، وہاں بھی ہوتا ہے؟ نہیں. ویسے عام روٹین میں کتنا ڈالتے ہیں وہاں پر؟ وہ بھی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ چیز بھی میں نے معذرت کے ساتھ کہ پنجاب سائڈ میں زیادہ دیکھی ہے کہ جگہ لکھ کر 2 تولے زیور، اتنے تولے زیور دو. اور وہاں بھی اچھا نیچر وائز لالچی ہے، اس طرح تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں رواج میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. وہاں اگر سنت کے حوالے سے کہ زیور جو ہوتا ہے وہ حق مہر میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، کیا حق مہر الگ ہوتا ہے اور یہ زیور ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے؟ وہ آپ لکھ سکتے ہیں. لکھ سکتے ہیں، زیور بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے جو زیور دیا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، وہ آپ پہلے طے کر لیں. یہ نہیں کہ بعد میں بولے ہم نے حق مہر میں ادا کر دیا یا نہیں. آپ پہلے طے کر لیں کہ ہم اتنا زیور دے رہے ہیں، یہ حق مہر ہے، اور وہ ادا ہو گیا. اور حق مہر جو ہے وہ کبھی کسی صورت معاف نہیں ہوتا. بہت سے لوگ دنیا دکھاوے کے لیے بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں، اور دل میں ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا ادا کرنا ہے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اگلے دن کہتے ہیں ہم نے معاف کروا لیا. تو یہ چیز بھی نہیں صحیح. اچھا آپ طے کریں. ویسے شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں شادیوں کی وجہ سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں گھر کے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ گھر کے حالات یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھر کے حالات نا اس طرح کے نہیں رہتے شادی کے بعد. نہیں رہتے، مزاج کیا سب کچھ بدل جاتا ہے.
لیکن دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے. ایک عورت سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے تو اگلوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے کہ اس کی خامیاں خوبیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. یہ نہیں بیٹیوں کی طرح تو کوئی بس بولنا ہی ہوتا ہے کہ بیٹی سمجھے، لیکن نہیں سمجھ سکتے نا، وہ ہے ہی بہو تو کیسے سمجھیں. لیکن تھوڑی دل میں گنجائش ہونی چاہیے. اچھا، کوئی خاص پیغام؟ آپ نے شادی یہاں کی دیکھی، وہاں کی بھی دیکھی، تو کوئی خاص پیغام جو آپ کو یہاں؟ ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بہت سی پبلک بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کو میں نے خاموش کیسے رکھا ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں کی شادی اور یہاں کی شادی جو ہے، اس میں آپ نے فالٹ کون سا دیکھا کہ اس کو فل ہونا چاہیے، یہ فالٹ ہے یہاں کی شادی میں؟ ہر جگہ ہوتا ہے نا، اچھی بری چیز ہر جگہ ہوتی ہے. کچھ رسمیں وہاں فضول ہمیں لگتی ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، کچھ یہاں ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہر علاقے کے لوگ ہیں، اپنی خوشی اپنے انداز میں مناتے ہیں. تو میں تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ اچھا ہے اور وہ برا ہے. اچھا، وہاں بینڈ ڈول وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ جی وہ بھی ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی جی ہیں. دونوں. ٹھیک ہے. تو ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگی؟ ہمیں فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. اسی کے ساتھ سعید بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.